ایسا میں عمل کر پاؤں کہ رب قبول فرما لے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا پیارے تیرا ہر روز کا ایک روزہ رکھنا اور خصوصاً یکم ذی الحج کا روزہ رکھنا 9 ذی الحج تک تجھے جو ثواب ملے گا پتہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا ہر ذی الحج کے دن کا روزہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 گھوڑے جہاد میں صدقہ دینے کے برابر، اور 100 سال کے حج کے 100 سال کے روزوں کے برابر رب کائنات تجھے ہر روزے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا ہر دن کا ذی الحج کا روزہ، ہر دن کا روزہ ذی الحج کا 9 ذی الحج تک، فرمایا تجھے ہر روز 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، 100 گھوڑے اللہ کے دربار میں جہاد پر صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھوں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا رب کائنات تجھے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑے اللہ کے دربار میں دینے کا ثواب تجھے 9 ذی الحج کے روزے کے بدلے میں ملے گا۔ اب غور فرمائیے یہ وہ مقدس دن ہیں جن دنوں میں نیکی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکی کی ڈیمانڈ اللہ کے حضور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ انسان کوشش کرے حج کے دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی۔ ہم ان دنوں میں بھی گناہ میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں کہ یہ مقدس دن ہیں۔ ان دنوں میں نیکی کا ریٹ اتنا چڑھ جاتا ہے جتنا پاکستان کی مہنگائی میں نہیں چڑھتا، اس سے زیادہ ریٹ کہیں ثواب کا بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کی مہنگائی سے تو ہم تنگ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم نے جو گناہوں کی مہنگائی بنا رکھی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ ہم تو حکومت کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ اس نے فلاں چیز کو مہنگا کر دیا، فلاں چیز کو مہنگا کر دیا۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم نے نیکی کو کتنا مہنگا کیا ہے، ہم نے گناہ کو کتنا سستا کیا ہے، ہمارا گناہ کا وزن کتنا ہے، ہمارا نیکی کا وزن کتنا ہے؟ کبھی یہ حساب ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے صرف چینی اور پتی اور گھی کا حساب رکھا کہ ہماری چینی بڑھ گئی، ہمارا گھی بڑھ گیا، فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ تیری نیکی کا ریٹ کہاں تک پہنچا ہے؟ کاش کہ ہم اپنی نیکی کا ریٹ پہچان پاتے تو یہ مہنگائی کا ریٹ کبھی نہ بڑھتا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ظالم لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنے گناہگار ظالم حکمران آئیں گے۔ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، ہم حکومت کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گناہوں کی طرف ہم غور کریں تو پھر زمانے میں کوئی ہمیں پاکی نظر نہیں آئے گا۔ جب پڑی اپنے گناہوں پر نظر، اس شعر کا دوسرا فقرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی گناہگار باقی نہ رہا۔ یاد رکھیے جب اپنے گناہوں تک ہماری رسائی نہیں، ہم انہیں پہچان نہیں پائیں گے، پھر دوسرے کو لعن طعن کریں گے، فلاں ایسا فلاں ایسا، مہنگائی کا ریٹ چڑھ گیا۔ لیکن یاد رکھیے کبھی اپنی نیکی کا ریٹ بڑھا تو صحیح، دیکھ پھر اللہ کے دربار میں تیرا ریٹ کیا بنتا ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو اگنور کیا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان دنوں میں کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع بذلک شیء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں کہ اے پیارے امتیوں، اللہ رب العزت کے حضور 10 دنوں کے اندر
ذوالحج کے 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کا مقابلہ کوئی دوسرا دن نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے حضور عمل صالح اتنا بلند درجہ رکھتا ہے، اس کا نیکی کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو بھی وہ نیکی ان 10 دنوں میں کرتا ہے، عام دنوں میں اگر 100 سال بھی وہ نیکی کرتا رہے تو ان 10 دنوں کی نیکی تک وہ نیکی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا بڑا عمل ہے ان 10 دنوں میں ریٹ بڑھنے کا، نیکی کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ سرکار نے سمجھایا کہ کسی دن کا نیک عمل اتنا رب کو محبوب نہیں ہے جتنا ذوالحج کے 10 دنوں کی نیکی اللہ کو محبوب ہے۔ اب میرے پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی میں کتاب حج کے موضوع پر 13واں باب پڑھ رہا تھا تو آپ سے کسی نے سوال کیا، حضور حج کی بڑی چاہت ہے، بڑی تڑپ ہے کہ میں حج کروں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو حج والا بناؤ تو صحیح، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکاؤ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا جب تک تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائے گا نہیں، تیرے حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف تو حاجی کہلانے کے لیے اگر حج کرتا ہے تو آپ حضور خواجہ شمس العارفین نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں یہ تو تیرا عمل دکھاوے والا ہے اور تو بھوک بھی کٹے گا، مشقت بھی برداشت کرے گا، گھر والوں کو بھی چھوڑے گا، اور فرمایا اس کے باوجود تیرا عمل ضائع چلا جائے گا کیونکہ تیرے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، میں حج کر کے آؤں گا تو میرا نام تبدیل ہو جائے گا۔ حضور پیر سیال فرماتے ہیں اگر یہ تیری یہی نیت ہو تو پھر تیرا عمل ضائع ہے، پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کونے میں بیٹھ جا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر۔ فرمایا اس حج سے زیادہ درجہ اس نیکی کا ہے جو تم تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ میرے پیر سیال لجپال حضور پیر سیال لجپال نے حج کی حقیقت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ہے سفر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سفر مانوی ہوتا ہے، ایک سفر سوری ہوتا ہے۔ میرے پیر سیال لجپال نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ فرمایا سفر سوری یہ ہے کہ تو استقلال آباد سے چل کر لاہور چلا جا، استقلال آباد سے چل، سرگودے سے چل مدینہ چلا جا۔ فرمایا یہ سفر سوری ہے کہ صورتاً تیرا سفر ہے، ایک جگہ سے ٹرانسفر کرتا ہے دوسرے ملک میں جاتا ہے یا دوسرے شہر میں جاتا ہے۔ فرمایا یہ تیرا سفر سوری ہے۔ فرمایا اے بندہ مومن جب بھی سفر کر مانوی سفر کر۔ حضور پیر سیال سے پوچھا گیا حضور مانوی سفر کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کی دل سے نکل کر نیکی کی بہار میں آ جانا۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک جانا، گناہوں سے توبہ کر کے حج کے لیے چلے جانا۔ میرے محبوب آقا میرے پیر سیال لجپال فرماتے ہیں یہ وہ سفر مانوی ہے۔ اگر تو کبھی بھی اس سفر کا ارادہ کر کہ گناہوں کے نکل کر نیکی کی وادی میں چلا جا، فرمایا یہ وہ سفر ہے جسے رب پسند فرماتا ہے۔ لیکن ہم لوگ شعر ہی سنے ہیں۔ پیر سیال آپ فرماتے ہیں ہمیشہ جب بھی سفر کرو سفر مانوی کا ارادہ کرو۔ حضور سفر مانوی کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی وادی میں چلا جا۔ فرمایا یہ ایسا سفر ہے جو حج سے بھی زیادہ تجھے کمال تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کسی نے پوچھا حضور میں جانا چاہتا ہوں سفر کے حج کے لیے۔ میرے پیر سیال لجپال با کمال ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرا ارادہ پکا ہے، بار بار تو عرض کر رہا ہے حضور دعا کریں میں حج کے لیے جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو حج کے لیے جائے گا لیکن جب پہنچے گا در رسول پہ۔ اللہ اکبر۔ پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب
در مصطفیٰ پہ حاضری دینا تو کہنا یا رسول اللہ، ہندوستان کا ایک درویش جس کا نام شمس العارفین ہے، وہ آپ کے دربار میں ظاہری اور باطنی معرفت چاہتا ہے، ظاہری بھی آپ کی معرفت چاہتا ہے، باطنی بھی معرفت چاہتا ہے۔ پیارے آقا، اس درویش کا سلام بھی قبول کیجیے۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجیے مولا زہر مقدر حضور عبد سے سلام میرے پیر سیال لجپال فرماتے ہیں، شمس العارفین درویش کا بھی سلام رسول اللہ کے دربار میں پہنچا دینا۔ عرض کرنا پیارے آقا، ہندوستان کا ایک درویش سلام پیش کر رہا ہے، اور میرے پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین حج کے متعلق فرماتے ہیں، فرمایا سفر مانوی کرو، جب حج کے لیے قدم باہر رکھو، ارادہ کرو مولا میں تیری رضا کے لیے حج کے لیے چلا۔ محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، محبت سے۔ اے مولا میں تیرے لیے چلا، میں تیرے لیے چلا، کسی اور کے لیے نہیں چلا۔ یا رسول اللہ میرا سفر آج آپ کے لیے ہے، مولا میرا حج آپ کے لیے ہے، کوئی مجھے حاجی نہ کہے، اس نیت سے نہیں جا رہا، مولا تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجیے مولا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجیے مولا۔ سید جلال الدین مخدوم شاہ جہانیاں، جن کا دربار اس وقت بہاولپور کے اندر ہے، جب وہ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کرنے گئے، سید ہیں، رنگ کے سانولے ہیں، جب رسول اللہ کے دربار میں حاضری دینے لگے، لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی اللہ والا ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کا نام؟ آپ نے فرمایا میرا نام سید جلال الدین شاہ ہے۔ عرض کی حضور سید کالا نہیں ہوتا؟ سید جلال الدین شاہ نے فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، آپ کی آل سے ہوں، کالے رنگ یا سفید رنگ سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ حضور نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سید کالا نہیں ہوتا۔ میرے پیر سیال لجپال خواجہ شمس العارفین نے اس واقعہ کو میرات العاشقین کے اندر بیان فرمایا۔ آپ کو فرمایا گیا حضور مخدوم شاہ جہانیاں کا کوئی واقعہ سناؤ۔ آپ نے حج کے حوالہ سے یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا جب سید در رسول پہ جاتا ہے، وہاں کے مجاور جارو جھاڑو دینے والے یہ عرض کرتے ہیں آپ سید نہیں ہیں، آپ کا رنگ کالا، سید سفید ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مانو نہ مانو میں آل رسول سے ہوں۔ عرض کی حضور اگر آل رسول سے ہیں، در رسول پر کھڑے ہو کے ذرا سلام پیش
آزمائش کیجئے نا، اگر جواب آیا تو پہچان جائیں گے تو آپ سادات سے ہیں۔ مخدوم شاہجہانیاں بہاولپور کے بزرگ، اب بھی ان کا مزار شاہجہانیاں بہاولپور کے اندر موجود۔ آپ نے در رسول پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مخدوم شاہجہانیاں جب یہ سلام پڑھتے ہیں جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجے غلام آیا۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجے غلام آیا۔ رہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ مخدوم شاہجہانیہ سلام پیش کرتے ہیں، واپسی جواب آتا ہے۔ وہی مجاور جو کہہ رہے تھے تو سید نہیں ہے، تو کالا ہے رنگ کا، وہی لوگ قدموں میں گر رہے ہیں، حضور اپنا مرید بنا لیجیے۔ یہ ہے کعبۃ اللہ کے بعد در رسول کی حاضری کا منظر۔ لیکن یاد رکھیے گا عشرہ ذی الحج کے اندر سب سے بڑا عمل اللہ کے حضور جو اکٹھا ہو جاتا ہے وہ 9 اور 10 ذی الحج کے اندر اعمال ہیں جو سارے کے سارے وہ عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا عمل حج کا ہے جو سب سے عظیم عمل ہے، وہ 9 ذی الحج کو بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل قربانی کا ہے جو 10 ذی الحج کو اللہ کے حضور حاجی کرتا ہے، حاجی کے علاوہ لوگ اس کو کرتے ہیں۔ تیسرا عمل حج کا خرچہ کر کے جانا۔ چوتھا عمل نماز ہے۔ فرمایا اور کسی دنوں کے اندر یہ 4 عمل اکٹھے نہیں ہوتے، یہ عشرہ ذی الحج کے اندر یہ 4 عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جہاں یہ 4 عمل اکٹھے ہو جائیں رب العزت ان اعمال کے ذریعے مومن کی بخشش فرما دیتا ہے۔ احباب دیوگار یہ سلام جو حاجی آج عرفات میں کھڑا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تسبیح حاجی کر رہا ہے، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور وہ ذو الحج کا مہینہ بھی دیکھیے، میرے محبوب آقا نے جب حج کیا تھا حجۃ الوداع، صحابہ عرفات میں موجود تھے، سارے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میرے محبوب آقا نے آواز کو بلند کیا، اسکت یا صحابہ، اسکت یا صحابہ، اسکت یا صحابہ، اے صحابہ خاموش ہو جائیے۔ سارے عرفات کے اندر سناٹا چھا گیا، کوئی بول نہیں رہا کیونکہ محبوب کریم کا پیغام آ گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا اے عرفات کے اندر حج کرنے والوں، جبریل ابھی آیا ہے، رب کا پیغام لایا ہے جو عرفات میں حج کر رہے ہو۔ فرمایا آج اللہ رب العزت نے اپنا سلام پیش کر رہا ہے، رب سلام پیش کر رہا ہے۔ عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا رب کا سلام صرف یہ صحابہ کے لیے یا قیامت تک آنے والے حاجی کے لیے؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا عمر
بڑا پیارا سوال کیا ہے، فرمایا یاد رکھنا یہ سلام ہر نو ذی الحج کو رب کائنات کا ہر حاجی کے لیے آئے گا، ہر حاجی کے لیے رب کا سلام 9 ذی الحج کو۔ آج وہاں رب کا سلام پیش ہو رہا ہے، آج حاجی عرفات کے اندر موجود ہیں، اللہ کے حضور حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اور حاجی جس کے لیے بھی مغفرت کا آج وہاں سوال کرے گا اس کی مغفرت یقینی ہو جائے گی، کیونکہ پیاسے 2 سال رہے، 2 سال کرونا کی لعنت نے گھیرے رکھا، اور اب آ کے حاجیوں پر بہت ساری پابندیوں کے باوجود حج نصیب ہوا۔ 10 لاکھ لوگ اس وقت حج کے اندر مصروف ہیں، وہ کہاں 30 لاکھ کا جمع غفیر اور کہاں 10 لاکھ، یہ تو عشر عشیر بھی نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود جہاں سے بھی گئے ہیں حاجی آج دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، رب کائنات ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے۔